السلام علیکم، میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیٹ برڈز گرین انفو ٹی وی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک پہاڑی طوطا، جس کو انگلش میں الیگزینڈرائن پیراکیٹ یا پیرٹ کہتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ اسے دیسی طوطا یعنی کہ انڈین رنگ نیک سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہ وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ دیسی طوطا، انڈین رنگ نیک اور یہ را پیرٹ، الیگزینڈر پیرٹ اور الیگزینڈرائن پیرٹ یہ بالکل الگ ہیں۔ الیگزینڈرائن طوطا، جسے الیگزینڈر طوطا بھی کہا جاتا ہے، پسیٹاکولیڈی خاندان کی نسل پسیٹاکولا میں ایک درمیانے سائز کا طوطا ہے جو جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا نام سکندر اعظم کے نام پر رکھا گیا ہے، جس نے متعدد پرندوں کو پنجاب سے یورپ اور بحر روم کے مختلف ممالک اور خطوں تک پہنچایا، جہاں انہیں شاہی خاندان شرافت اور جنگجوؤں نے نوازا تھا۔ الیگزینڈرائن طوطے نے عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، متحدہ امارات اور ایران میں جنگلی آبادیوں کو قائم کیا ہے، جہاں یہ اپنے قریبی رشتہ دار گلاب کے رنگ والے طوطے پسیٹاکولا کریمر کی جنگلی آبادیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ الیگزینڈرائن طوطے کو سب سے پہلے فرانسیسی ماہر حیوانات میتھورائن بریسن جیکیوز نے پسیٹاکا جنجینین یا لی پیروچی ڈی جنجی 1760 میں بیان کیا تھا۔ جنوب مشرقی ہندوستان میں گنجی کے قصبے کے بعد، جو اس وقت ایک فرانسیسی چوکی تھی، ہو سکتا ہے پرندے تاہم وہاں محض قید میں رہے ہوں گے۔ کارل لینس نے 1766 میں الیگزینڈرائن پیراکیٹ کو پسیٹاکس ایپوپٹیرا کے طور پر دوبارہ بیان کیا۔ 1770 اور 1786 کے درمیان ایک الیگزینڈرین پیراکیٹ کی پینٹنگ جینس کا نام پسیٹاکولا لاطینی لفظ پسیٹاکس کا ایک چھوٹا سا ہے، جس کا مطلب ہے طوطا، اور مخصوص نام ہے ایوپیٹیرا۔ قدیم یونانی الفاظ ایو کے معنی کنواں اور پیٹریا کے معنی نزول سے ماخوذ ہیں۔ 2019 میں ایک جینیاتی مطالعہ نے پالیارینس جینس کو زندہ کیا، جو پہلے موجودہ جینس پسیٹاکولا کے مترادف کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ IUCN سمیت کچھ تنظیموں نے نئے درجہ بندی کو قبول کر لیا۔ اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ الیگزینڈرائن پیراکیٹ اب زندہ ہونے والی نسل کا واحد زندہ رکن ہے۔ پسیٹاکولا پیراکیٹس کے مائٹوکونڈریل سائٹوکروم بی تسلسل کے جینیاتی تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ الیگزینڈرائن طوطا اس نسب سے ہٹ گیا ہے جس نے گلاب کے رنگ والے طوطے پسیٹاکولا کریمری اور ماریشس پیراکیٹ کو جنم دیا، تقریباً 13 ملین سال پہلے۔ الیگزینڈرائن پیراکیٹ سب سے پہلے بڑے طوطوں میں سے ایک ہے، جس کی پیمائش سر کے اوپری حصے سے دم کی نوک تک 56 سے 62 سینٹی میٹر 22 سے 24 انچ ہے، اور اس کا وزن 200 گرام سے 300 گرام 7.1 سے 10.6 اونس ہے۔ دم کی پیمائش 28 سے 35 سینٹی میٹر 11 سے 14 انچ ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر سبز ہے، جس میں گالوں اور گردن کے پچھلے حصے پر ہلکے نیلے بھوری رنگ کی چمک، پیلے رنگ کا سبز پیٹ، کندھوں پر سرخ دھبا اور پیلے سروں کے ساتھ بڑے سرخ چونچ ہوتی ہے۔ دم کا اوپری حصہ سب سے اوپر سب سے نیچے نیلے رنگ میں جاتا ہے اور سرے پر پیلا ہوتا ہے۔ دم کا نیچے کا حصہ پیلا ہوتا ہے۔ بڑے طوطے عام طور پر مختلف ہوتے ہیں بنسبت چھوٹے طوطوں کے۔ بڑے میلز کے نچلے گالوں پر سیاہ دھاری ہوتی ہے اور ان کی گردن پر گلابی پٹی ہوتی ہے، لال رنگ کی پٹی ہوتی ہے۔ بڑی فیمیلز میں گال کی سیاہ پٹی اور گلابی نیک بینڈ دونوں کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی گردن پر کوئی بھی لال رنگ یا کوئی بھی لال دھاری نہیں ہوتی۔ پٹھوں یعنی کہ نوجوان شکل میں بالغ
فیمیل سے ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ الیگزینڈرائن پیراکیٹ مغربی ہندوستان، جنوبی ہندوستان اور سری لنکا میں پائے جاتے ہیں۔ بڑے ہندوستانی طوطے مشرقی افغانستان، پاکستان، شمالی ہندوستان، وسطی ہندوستان، مشرقی ہندوستان، نیپال اور بھوٹان میں پائے جاتے ہیں۔ بڑا برمی پیراکیٹ شمال مشرقی ہندوستان، بنگلہ دیش اور میانمار میں پایا جاتا ہے۔ بڑا انڈمان پیراکیٹ جزائر انڈمان اور کوکو جزائر میں پایا جاتا ہے۔ تھائی گلاب رنگ والا طوطا ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس اور تھائی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ الیگزینڈرائن طوطا 900 میٹر 3000 فٹ تک کی بلندی پر جنگلات، زرعی زمینوں اور مینگروو کے جنگلات میں رہتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے جنگلی اور کاشت شدہ بیج، کلیاں، پھل اور گری دار میوے کھاتا ہے۔ ریوڑ پکنے والے پھلوں اور اناج کی فصلوں جیسے مکئی اور جوار کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر چھوٹے ریوڑ میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن ان علاقوں میں بڑے گروپ بناتا ہے جہاں خوراک وافر مقدار میں ہوتی ہے یا فرقہ وارانہ بستے ہیں۔ فیمیل پیراکیٹ جوار کو شوق سے کھاتی ہے۔ الیگزینڈرائن طوطے میں مختلف قسم کی کالیں ہوتی ہیں۔ باقی کالیں عام طور پر گلاب کے رنگ والے طوطے کی نسبت گہری، سخت اور زیادہ گونجتی ہیں۔ گھبرانے پر اس کی آواز سخت ہو جاتی ہے اور شکاریوں کو ہجوم کرتے وقت یہ زور سے چیختا ہے۔ ریوڑ کبھی کبھار پرجوش انداز میں ایک ساتھ آوازیں لگاتے ہیں۔ یہ قید میں انسانی تقریر کی نقل کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ الیگزینڈرائن پیراکیٹ نومبر سے اپریل تک اپنی آبائی حدود میں افزائش پاتے ہیں۔ وہ عام طور پر درختوں کے کھوکھلوں میں گھونسلہ بناتے ہیں، لیکن بعض اوقات درختوں کے سوراخوں کو خود سے کھودتے ہیں اور سوراخ نکالتے ہیں، یا عمارتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ ان کے اندر بھی افزائش پاتے اس کے اندر انڈے بچے دیتے ہیں۔ فیمیل 2 سے 4 سفید رنگ کے انڈے دیتی ہے، جن کی پیمائش 27 سے 34 ملی میٹر 1.1 سے 1.3 انچ ہوتی ہے۔ انکیوبیشن کی اوسط مدت 24 دن تک ہوتی ہے۔ بچے تقریباً 7 ہفتوں کی عمر میں گھونسلوں سے باہر نکل آتے ہیں اور 3 سے 4 ماہ کی عمر تک اپنے پیرنٹ سے، اپنے والدین سے خوراک لیتے ہیں اور ان پر منحصر ہوتے ہیں۔ ان کے بعد وہ خود سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ الیگزینڈرائن پیراکیٹس نسبتاً مقبول اور اچھے طریقے سے پالے جانے والے پرندے ہیں، کیونکہ ان کی قید میں طویل عمر 25 سے 30 سال ہے اور یہ انسانوں کی نقل کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی آوازیں سیکھ سکتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے ایک کو پالتو جانور کے طور پر رکھا تھا۔ وہ ہندوستانی بازار میں پنجرے کے سب سے زیادہ مطلوب پرندوں میں سے ایک ہیں۔ سٹیز تجارتی اعداد و شمار کے مطابق 1981 اور 2014 کے درمیان کم از کم 57,772 الیگزینڈرائن طوطے ان کی آبائی حدود سے باہر کے ممالک میں درآمد کیے گئے تھے۔ رنگ کے مختلف حالتیں، جن میں لوٹینو، البینو اور نیلے طوطے شامل ہیں، قید میں اچھی طرح ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ ورلڈ طوطے کا ٹرسٹ تجویز کرتا ہے کہ قیدی الیگزینڈرائن طوطوں کو کم از کم لمبائی 4.5 میٹر 15 فٹ کے دھات یا ویلڈڈ میش انکلوژر میں رکھا جائے۔ راہ طوطے الیگزینڈرائن پیراکیٹ کو انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کی طرف سے خطرے کے قریب کے طور پر درج کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی آبائی حدود میں اس کی آبادی میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رہائش گاہ کے نقصان، ظلم و ستم اور غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ گرفتاری ہے۔ یہ جنوبی ہندوستان میں چھٹپٹ ہے، بنگلہ دیش میں غیر معمولی ہے اور شمالی بنگال اور سری لنکا کے بعض حصوں میں کم ہو رہا ہے۔
اسے پاکستان کے سندھ اور پنجاب صوبوں، لاؤس، شمال مغربی اور جنوب مغربی کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں آبادی میں سب سے زیادہ کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں الیگزینڈرین طوطوں کی فروخت پر پابندی نہیں ہے اور یہ لاہور اور راولپنڈی کے بازاروں میں کھلے عام فروخت ہوتے دیکھے جاتے ہیں۔ بھارت میں ان کی فروخت پر پابندی عائد ہے اور پھر بھی شہری پرندوں کی منڈیوں میں انہیں دن دہاڑے فروخت کیا جا رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت ان کے تحفظ کے لیے ناکافی وسائل مختص کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا، ویتنام، تھائی لینڈ، منگولیا اور ایران نے ڈاک ٹکٹ جاری کیے ہیں جن میں الیگزینڈرین طوطے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی کیئر کرنا بے حد آسان ہے۔ آپ انہیں گھر میں کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ یہ بآسانی پرورش پاتے ہیں اور افزائش کرتے ہیں، لیکن ان کا سیزن سال میں صرف 2 دفعہ ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ گھروں کے اندر بھی سال میں صرف 2 دفعہ بریڈ کرتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کافی مقدار میں الیگزینڈر طوطے لگے ہوئے ہیں اور وہ سال میں ان سے 4 دفعہ بریڈ لے رہے ہیں، اور ان میں سال میں 4 دفعہ بریڈ لینا بھی بالکل آسان ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو۔ اب میں آپ کو ان کی پرائس کی بات کرتا چلوں کہ الیگزینڈر طوطوں کے جوڑے کا ایک پیئر اگر وہ پٹھوں کا پیئر ہے تو تقریباً 30,000 سے 45,000 تک آرام سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ اڈلٹ پیئر لے رہے ہیں، یعنی کہ ایک نر اور ایک مادہ جو کہ اڈلٹ ہیں، ریڈی ٹو بریڈ ہیں، تو وہ تقریباً 40,000 سے لے کر 80,000 تک ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بولنا بھی سیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کو گھروں میں رکھ سکتے ہیں۔ جب یہ بولنا سیکھ جاتے ہیں تو جو ہمیں اسی سائز کا طوطا، جیسا کہ اب ہم نے پٹھا ایک پالا ہے جس کی عمر 5 مہینے ہے، اگر وہ بولنا سیکھ گیا ہے تو وہ تقریباً ہم 1 لاکھ روپے کا آرام سے سیل کر سکتے ہیں، اور نہیں تو 80,000 کا آرام سے سیل ہو جائے گا۔ اگر وہیں 5 مہینے کا طوطا بول نہیں سکتا تو وہ تقریباً 15,000، 17,000 یا 20,000 کا سیل ہوگا، اس سے زیادہ کا وہ سیل نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان کو ہینڈ ٹیم کریں اور بولنا سکھائیں اور اچھا منافع کمائیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔